बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज लीगल ईगल्स। बात करेंगे कमसिन बच्ची के अगवा के मुतल्लिक और कमसिन बच्ची माइनर बच्ची जिसको अदालतें माइनर डिक्लेयर करती हैं, पाकिस्तान का मेडिकल बोर्ड माइनर डिक्लेयर करता है और उस बच्ची की तरफ से कुछ मुकदमात बनाए जाते हैं। उस बच्ची की तरफ से उस बच्ची के सर पे, उस बच्ची के नाम से शोहरत के लिए कुछ मुकदमात दर्ज करवाए गए हैं लाहौर के अंदर। उनमें आप लोगों ने सुना होगा कि मेरे एक वकील भाई ने एक मुकदमा दायर किया है लाहौर के अंदर। उन्होंने किसी जहां पे वो भी तर्जुमानी करते हैं इन मुलजमान की, मुबैना ज़हीर गैंग की, और जो उनकी सबसे बड़ी तर्जुमान हैं उनके प्लेटफॉर्म के ऊपर उन्होंने ये डिक्लेयर किया है कि मैंने एक और मुकदमा दायर कर दिया है, अब ये हो जाएगा वो हो जाएगा। उस मुकदमे के ऊपर बात करना बड़ी जरूरी थी क्योंकि आप लोगों को उस मुकदमे के बारे में अभी तक इल्म नहीं था। उस मुकदमे को आप लोगों के सामने पढ़ के सुनाया जाना बड़ा जरूरी था। ये मुकदमा पाकिस्तान की तारीख का अनोखा तरीन मुकदमा होगा। अगर हम इसको ये कहें कि ये पाकिस्तान की जुडिशल हिस्ट्री के अंदर सबसे पहला ऐसा मुकदमा होगा अपनी नौयत का, तो ये भी गलत नहीं होगा। इस मुकदमे को सबसे अनोखा मुकदमा कहा इसलिए जा रहा है चूंकि आज तक हमारी अदालती तारीख के अंदर इस तरह का मुकदमा दर्ज नहीं करवाने की कोशिश की गई। मतलब सिविल कोर्ट का बेसिकली ये सूट है, सिविल दीवानी मुकदमा है, दीवानी सूट है जिसको हम कहते हैं। यहाँ पे एक दावा दायर किया गया है लाहौर के अंदर और ये अपनी नौयत का सबसे पहला दावा है। इस तरह का दावा हमने कम से कम, ये एशिया की सबसे बड़ी बार है लाहौर बार एसोसिएशन, हमने इसके अंदर नहीं देखा। और जितने वकला दोस्तों को मैंने भेजा वो सब लोगों ने कहा कि यार हम मिलना चाहते हैं इन वकील साहब से, चूंकि इन वकील साहब को कोई अवार्ड मिलना चाहिए, तमगा मिलना चाहिए। ये सबसे पहले वकील हैं और आज तक हमारे सामने इस तरह का मुकदमा नहीं आया। तो हमारे लिए सीखने को बहुत नई चीज है कि कभी ऐसा मुकदमा भी हो सकता है कि एक पहली चीज तो ये कि कोई माइनर बच्ची, उस बच्ची का कोई वकील मुकर्रर हो सकता है। कोई ऐसी बच्ची जिसको पूरे पाकिस्तान की अदालतें और पाकिस्तान का मेडिकल बोर्ड जो है वो कहता हो कि ये बच्ची माइनर है, कमसिन है, आकला बालिगा नहीं है, और इस बच्ची का अपने अच्छे बुरे का फैसला करना कानून और आइन की नजर में बिल्कुल नहीं है, मुनासिब नहीं है, नहीं समझा जा सकता कि वो अपने लिए कोई फैसला भी कर सकती है। तो पहले तो ऐसे बंदे का, ऐसे माइनर का, ऐसे नाबालिगा का वकील बनना सबसे बड़ी अनोखी चीज है जो कि इन वकील साहब ने किया। लेकिन चूंकि ये वाला वकील बनने वाला काम वो पहले भी दो जगह पे कर चुके थे, दो दरखास्तें वो दायर कर चुके थे मजिस्ट्रेट साहब के सामने, जिनको मजिस्ट्रेट साहब ने सिरे से उठा के रद्दी की टोकरी में फेंक दिया और ये कहा कि ये मेंटेनेबल नहीं है। और जब हमारे वकला के लिए कोई मुकदमे के अंदर हमें ये कह दिया जाता है कि ये मेंटेनेबल नहीं है, तो ये हमारे लिए बहुत अजीब बात होती है। हमें इससे बड़ा दुख पहुंचता है कि हमारा मुकदमा जो है, जो हमने अपनी तरफ से बनाने की कोशिश की, वो मेंटेनेबल ही करार नहीं दिया, वो समाअत के काबिल ही नहीं समझा अदालत ने। तो ये बड़ी एक तकलीफ दे बात होती है। लेकिन ये मुकदमा एक अनोखा मुकदमा है पाकिस्तान की तारीख में, हमारे लाहौर की तारीख में तो बिल्कुल भी नहीं हमने ऐसा कभी देखा कि कोई कमसिन बच्ची पहले तो वकील करती है और कमसिन बच्ची अपना दावा दायर करती है कि मैं वैसे तो कमसिन हूं, वैसे तो नाबालिगा हूं, लेकिन मेरा एक साथ निकाहनामा लगा है, उसके ऊपर मैं 18 साल की हूं और ये निकाहनामा डिस्प्यूटेड है, अदालतों के अंदर चैलेंज हो रहा है, अदालतों के अंदर इसके ऊपर सवाल उठा हुआ है, लेकिन मैं फिर भी इस निकाहनामे की बेस पर अपने वालिद और वालदा के खिलाफ, एक नाबालिगा अपने हकीकी गार्डियन के खिलाफ मुकदमा दायर कर रही है। ये सबसे अनोखी चीज है इस मुकदमे की, जो शायद मेरे भाई को पता नहीं चला, लेकिन बहरहाल उनको इस चीज के लिए क्रेडिट दिया जाना होगा कि ये पाकिस्तान की तारीख का उन्होंने सबसे पहला मुकदमा ऐसा दायर किया है जो मुकदमा समाअत के काबिल तो नहीं है लेकिन देखने के काबिल जरूर है, क्योंकि आपको इसमें बड़ी मजे की चीजें मिलेंगी। इस मुकदमे के अंदर उन्होंने दावा इस्तकरार हक का एक दावा दायर किया है और अपने वालिद को और अपनी वालदा को पार्टी बनाने वाली उस कमसिन बच्ची का वकील अपने आप को जाहिर किया है और अदालत के अंदर रीडर साहब से सिर्फ एक तारीख ले ली जिसके अंदर नोटिस के लिए जो हमारा रूटीन का प्रोसीजर होता है, रूटीन के लिए एक लंबी सारी तारीख ली है। 23 तारीख को ये दावा दायर किया गया है लाहौर की सिविल अदालत में। जज साहब के सामने ये मुकदमा दायर किया गया है। उन जज साहब का नाम है, ये सिविल जज फर्स्ट क्लास है लाहौर के और मोहम्मद यासिर राना है। और इन्होंने जो नोटिस जारी किए हैं उन्होंने सिर्फ बज़ाहिर नजर आ रहा है कि उनकी तरफ से सिर्फ साइन किए गए हैं और ये एक रीडर ने नोटिस लिखकर 23/7 के इस दावे को 6/9 के लिए, 6 सितंबर के लिए फिक्स कर दिया है लाहौर के अंदर, ताकि इस दावे को शान शौकत के साथ 6/9 को खारिज किया जा सके। या जब भी दूसरी तरफ अगर ये हमें नोटिस करवाएं, अगर ये समझते हैं कि हम नोटिस कर रहे हैं उनको, हम उनको भेज रहे हैं, उनको मौका दे रहे हैं कि उनको सुना जा सके, तो ये पहली डेट को, पहली जो तारीख होगी उसके ऊपर खारिज होने वाला मुकदमा है। बड़ी मजेदार चीजें लिखी हैं। ये वही वकील साहब हैं जिन्होंने उसी दिन अदालत के अंदर खड़े होकर कहा है कि बच्ची दारुल अमान के अंदर है
اور یہ وہی وکیل صاحب ہیں جن کے سامنے وہ اپلیکیشن ہے جس کے اوپر لکھا ہوا ہے کہ بچی کا شوہر کے ساتھ جھگڑا ہو چکا ہے. بچی داتا دربار میں رہتے ہوئے یہ دائر کر رہی ہے درخواست کہ میں دارالعمان جانا چاہتی ہوں. بچی یہ کہتی ہے کہ کسی رشتہ دار کے گھر رات گزار رہی ہوں. بچی یہ کہتی ہے کہ میرے سر پہ چھت نہیں ہے, میں بے سر و سامانی کے عالم میں لاہور میں رہ رہی ہوں. مجھے والدین کی طرف سے بھی حفاظت نہیں ہے, جو کہ ان کے والدین کی طرف سے دوبارہ انشور کر دیا گیا کہ آپ کو حفاظت ہے. یہ سب کچھ بولتے ہوئے وکیل صاحب کو اچانک یہ دعویٰ دائر کرنا پڑتا ہے جس کے اندر وہ لکھتے ہیں, ایک ہمارا فارم ہوتا ہے فارم نمبر 14, وہ ہمارے دعووں کے ساتھ اس کو اپینڈ کیا جاتا ہے, لگایا جاتا ہے, نیکس کیا جاتا ہے. بڑا مزیدار سا مقدمہ ہے, بڑے مزیدار سے اس کے پوائنٹس ہیں. میں آپ کو بتا دیتا ہوں, پڑھ کے سنا دیتا ہوں کیونکہ آپ لوگوں کے لیے پڑھنا مشکل ہو جائے گا. جس طرح کی اردو میں انہوں نے لکھا ہوا ہے کہ مدعیہ عاقلہ اور بالغہ ہے اور اپنا اچھا برا بہتر سمجھتی ہے. سب سے پہلا جھوٹ جو کہ پاکستان کی عدالتیں اس بچی کو کمسن ڈکلیئر کر چکی ہیں. میڈیکل بورڈ کے بعد عدالتوں نے بھی اپنے فیصلوں میں اس بچی کا نام بھی لینا مناسب نہیں سمجھا, بلکہ اس بچی کو ایک کم سن نابالغہ کہہ کر مخاطب کیا ہے. یہ کہ مدعیہ نے مورخہ 16/4/22 کو اپنے ہوش و حواس میں اور بلا جبر و اکراہ و ترغیب غیر اپنی آزاد رضامندی سے انہوں نے لکھا ہے, مدعا علیہ نمبر 1 اور 2 کا گھر چھوڑ کر لاہور آئی. مدعیہ کو کسی نے بھی بہلایا پھسلایا یا ورغلایا نہ ہے. جو پوری دنیا ثابت کر چکی ہے کہ بچی کو لایا گیا ہے, وہ آج بھی وکیل صاحب اپنے ہاتھوں سے اتنا بڑا جھوٹ اس دعوے کے اندر تحریر کر رہے ہیں. کہ مدعا علیہ کے گھر سے بھاگ کر آنے کی وجہ مدعا علیہ نمبر 1 اور 2 کا ناروا سلوک ہے اور مدعیہ کی شادی زبردستی اپنے مالی فائدہ کے لیے قریبی عزیز سے کرنا ہے. یہ کہ مدعیہ نے باہوش و حواس اپنی آزاد مرضی اور رضامندی سے کسی کے دباؤ اور پریشر سے بغیر کسی کے دباؤ اور پریشر سے مسمی ملزم ظہیر احمد ولد منیر احمد سے مورخہ 17/4/22 کو بمطابق شریعت محمدی و قانون لاہور میں شادی کر لی اور مدعیہ اپنے خاوند کے ہمراہ لاہور میں آباد ہو گئی. یہ نہیں بتایا کہ جو مدعیہ ہے اس کو گھر سے نکال دیا گیا ہے اور مدعیہ کم سن ہے. یہ کہ مدعیہ اپنی ازدواجی زندگی سے خوش و مطمئن ہے, جبکہ پچھلے دن مدعیہ اپنا بیان دے رہی ہے کہ وہ رشتہ داروں کے گھر رات گزار رہی ہے, وہ مجبور ہے, اس کے سر پہ چھت نہیں ہے. یہ کہ مدعیہ نمبر 1 نے مدعا علیہ کے گھر سے آنے کے بعد مدعیہ کے اغوا کی بابت ایک جھوٹی اور فریب پر مبنی FIR درج کروا دی, جو کہ سراسر خلاف قانون و واقعات ہے. یہ کہ مدعا علیہان کو علم تھا کہ میں نے نکاح مطابق شریعت محمدی کر لیا ہے, اس کے باوجود مدعا علیہ نمبر 1 2 مسلسل مدعیہ کو اغوا کہہ رہے ہیں اور مدعیہ کے جائز شرعی و قانونی نکاح کو تسلیم نہ کر رہے ہیں. یہ کہ مدعا علیہ نمبر 1 تمام حقیقت سے واقف ہونے کے باوجود بھی مدعیہ کے جائز اور شرعی قانونی رشتے کو ماننے سے انکاری ہے اور مدعیہ کے شوہر پر جھوٹی اور بے بنیاد ہے. پھر وہی فضول بات, اور مجھے اور میرے شوہر کو ہراساں کیا جا رہا ہے. یہ کہ اس وقت بھی مدعیہ کا شوہر کراچی میں مدعا علیہ نمبر 1 کی طرف سے کیے ہوئے جھوٹے اور بے بنیاد مقدمہ کی پیروی کر رہا ہے اور مدعیہ نے لاہور میں اپنی زندگی کی حفاظت کی خاطر دارالعمان میں پناہ لے رکھی ہے, چونکہ اس کو اس کے خاوند سے خطرہ ہے, جو کہ آرڈر کے اندر ہم پروڈیوس کر چکے ہیں. یہ کہ مدعا علیہان شروع دن سے ہی مدعیہ اور مدعا علیہ کے شرعی و قانونی نکاح کو تسلیم کرنے سے انکاری ہیں. کچھ روز قبل مدعیہ نے میڈیا کے ذریعے سنا کہ مدعا نمبر 1 اور 2 کہہ رہے تھے کہ مدعیہ کا نکاح جائز و قانونی نہ ہے اور نہ ہی مدعیہ کا اپنے خاوند کے ساتھ رشتہ ازدواج جائز ہے اور مدعیہ کو کسی گینگ نے اغوا کر لیا. یہ کہ مدعیہ نے کئی بار مدعا علیہان سے رابطہ کرنے کی کوشش کی ہے, کوئی اسکرین شاٹ ساتھ نہیں لگایا, یہ ذہن میں رکھیے گا. یہ کہ مدعیہ نے کئی بار مدعا علیہان سے رابطہ کرنے کی کوشش کی ہے اور میسج بھی سینڈ کیے ہیں کہ مدعیہ کا نکاح و رشتہ ازدواج جائز شرعی اور قانونی ہے. مطلب ایک کم سن بچی اپنے والدین کو بتا رہی ہے کہ میرا رشتہ ازدواج جو ہے شرعی اور جائز اور قانونی ہے, لیکن کوئی ثبوت نہیں ہے کہ کون سے نمبر سے رابطہ کیا, کیسے کیا. لہٰذا مدعا علیہان مدعیہ کے بارے میں ایسی جھوٹی اور بے بنیاد باتیں کرنے اور افواہیں پھیلانے سے باز رہیں اور مدعیہ کے جائز و شرعی نکاح کو تسلیم کریں اور مدعیہ کے بارے میں ایسی باتیں نہ کریں کہ مدعیہ اغوا ہوئی ہے یا مدعیہ کو کسی گینگ نے اپنی حراست میں رکھا ہوا ہے یا مدعیہ کا نکاح اور رشتہ ازدواج جائز و شرعی نہ ہے. لیکن مدعا علیہان ایسا کرنے سے صاف انکاری ہیں اور آئے روز مدعیہ کے بارے میں غلط جھوٹی اور بے بنیاد افواہیں پھیلا رہے ہیں اور الزام تراشی کر رہے ہیں, جو کہ سراسر خلاف قانون و واقعات ہے. یہ کہ مدعیہ کو یقین ہے کہ مدعا علیہ نمبر 1 محض اپنے مالی فائدہ کے لیے مدعیہ اور مدعیہ کے جائز و شرعی رشتے کو قانون ماننے سے انکاری ہے. یہ کہ ہر چند مدعا علیہان سے کہلوایا ہے
کہ تمام کے مدعا علیحان مدعیہ کے جائز اور شرعی قانونی رشتہ کو تسلیم کریں، لیکن مدعا علیحان ایسا کرنے سے صاف انکاری ہیں۔ یہ مجھے لگتا ہے انہی ترجمان سے کہلوایا گیا ہے۔ یہ کہ بنائے دعویٰ عرصہ چند یوم قبل بعد از آخری انکار جانب مدعا علیحان پیدا ہوئے ہیں جو تاحال جاری ہیں۔ یہ ایسا پوائنٹ ہے جو ہم نے اپنے دعووں کے اندر لکھنا ہوتا ہے کہ ہمارا کاز آف ایکشن کب رائز ہوا ہے، اور یہ کہہ رہے ہیں کہ کچھ دن قبل میں نے ان کو بچی کی طرف سے، کمسن بچی کی طرف سے فقرہ لکھ رہے ہیں وکیل صاحب کہ میں نے چند دن قبل بھی ان کو یہ ریکویسٹ کی، گزارش کی کہ جناب مان لیں، تو وہ نہیں مان رہے، تو یہ اس لیے میں نے کیا ہے اور ان سے جائز اور جو ان کی درخواست ہے، پریئر ہے، مدعیہ وہ کہتے ہیں کہ جی میرا جو مقدمہ ہے وہ میرے والدین کے خلاف ہے، آپ میرے والدین کے خلاف ایک ڈکری جاری کر دیں کہ جناب میرا نکاح جائز اور شرعی ہے اور میرا یہ رشتہ ٹھیک ہے، جس کی وجہ سے میں چھت کے بغیر لاہور کے اندر رہ رہی ہوں، دارالعمان میں دھکے کھا رہی ہوں، داتا دربار کا ایڈریس لکھنا پڑ رہا ہے، نامعلوم وکیل لینا پڑ رہا ہے۔ تو میں یہ کہنا چاہ رہی ہوں کہ میرے اس رشتے کو تسلیم کر لیا جائے، اور اس کے ساتھ وکیل صاحب نے وہ نکاح نامہ اٹیچ کیا ہے جس کے اوپر وہ پھر اپنی بات سے پھنس گئے ہیں، جس کے اوپر وہ 18 سال کی عمر لکھ رہے ہیں، کسی بات کا ذکر نہیں کیا کہ عدالت میں کوئی مقدمات پینڈنگ ہیں، کسی طرح سے کسی عدالت نے ان کو کمسن ڈکلیئر کیا ہے، یہ ساری چیزیں چھپاتے ہوئے وکیل صاحب نے یہ دعویٰ دائر کر دیا ہے۔ 23 تاریخ کو یہ دعویٰ دائر کیا ہے، جب وکیل صاحب کو ہمارے سامنے کھڑے ہو کر کورٹ کی طرف سے انکار سننے میں آیا کہ ان کو انکار کر دیا گیا ہے، ان کو نیا میڈیکل نہیں مل رہا، ان کو 164 کا بیان کروانے کی اجازت نہیں مل رہی، تو فوری طور پر انہوں نے ہاتھ سے ایک نیا دعویٰ لکھا، چونکہ وہ اس کمسن بچی سے بہت سارے کاغذات کے اوپر آلریڈی سائن کروا چکے ہیں، تو انہوں نے وہ دعویٰ لکھ کر عدالت کے اندر داخل کر دیا، اور وہاں پر ریڈر صاحب نے ان کو خوش کرنے کے لیے ایک نوٹس جاری کر دیا ہے جو کہ 6 سپٹمبر کے لیے ہے، پورا 23 جولائی سے لے کر 6 سپٹمبر تک کا نوٹس کروا کے لائے ہیں۔ وہ اتنا ان کا اچھا مقدمہ ہوتا تو وہ فوراً اس کو ارجنٹ نوٹسز کرواتے، جس طرح وہ پہلے اٹیمپٹس کر چکے ہیں، اور انشاءاللہ تعالیٰ 6 سپٹمبر کو جب اس عدالت کے سامنے فیکٹس رکھے جائیں گے، حقائق رکھے جائیں گے، تو وکیل صاحب اسی طرح گھر کو لوٹ جائیں گے جس طرح وہ پہلے 23 تاریخ کو میڈیکل اور 164 کے بیان سے انکار کے اوپر لوٹے تھے۔ اب تب تک ہمیں اجازت دیں، یہ ضروری تھا کہ آپ لوگوں کے سامنے یہ ایک اور مقدمہ رکھا جائے، ہم اس کو کوشش کریں گے کمیونٹی پوسٹ کے اوپر بھی لگائیں تاکہ آپ لوگ خود بھی پڑھ سکیں اگر پڑھ سکیں، لیکن چونکہ تھوڑا سا ان کی ہاتھ کی لکھائی ہے اور لکھائی بھی پوری سوری ہے، ڈاکٹر مبین ڈاکٹر ظہیر کی طرح کی ہے، تو اگر آپ کو پڑھنے میں دشواری ہوگی تو ہم پھر آپ کو پڑھ کے سنا دیں گے۔ تب تک مجھے اجازت دیں، بہت شکریہ، السلام علیکم۔